انڈسٹری اور تمام لوگوں کے اوپر یہ قیمتیں ایک بوجھ بنی ہوئی ہیں، ان کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے۔ ہماری کلیئر ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پاکستان کے اندر بجلی کی قیمت کم از کم 10 روپے فی یونٹ سے کم ہونی چاہیے۔ 10 روپے پر یونٹ سے اگر کم ہوگی تو وہ لوگوں کی کچھ پہنچ میں آئے گی، اسے انڈسٹری بڑھے گی، اسے مانگ بڑھے گی، لوگ استعمال کر سکیں گے اور افورڈیبل ہوگی۔ اس 10 روپے فی یونٹ کی قیمت کی کمی تک پہنچنے کے لیے مختلف مراحل میں سے گزرنا پڑا ہے، اور وہ مختلف مراحل یہ بہت عوام کے لیے جاننا ضروری ہے کہ کوئی ایک ایسا قدم نہیں ہے جس سے یہ 10 روپے کی قیمت میں کمی آئے گی۔ تو مختلف اقدامات ہیں جن سے آپ کو کہیں 1.5 روپے، کہیں 2.25 روپے، کہیں 4.25 روپے، کہیں 6 روپے، اس طرح کر کے آپ ان قیمتوں کو نیچے لے کے آئیں گے۔ ان اقدامات میں سے ایک جو بجلی کی کمپنیاں جو بجلی پیدا کرتی ہیں ان کے ساتھ باہمی مشاورت کے ساتھ معاہدوں کو ریوائز کرنا تاکہ بجلی کی قیمت خرید میں کمی آئے، وہ ہماری اصلاحات کا ایک بہت بڑا حصہ تھا۔ تو ہم نے اس کو پورا اسیس کیا اور ہم نے دیکھا کہ کون سے پلانٹ ہیں جو آج ہمیں ضرورت نہیں ہیں، کون سے ہیں جو ضرورت ہیں لیکن مختلف شرائط کے اوپر ضرورت ہے، کون سے ہیں جو حکومت کے پلانٹس ہیں جو منافع کما رہے ہیں، جن سے دور منافع سے ان کو رکھ کے منافع نہ دے کے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا نیگیٹو، اور وہ ہم پاس آن کریں اپنے کنزیومر کو اس کی جو کمی ہے۔ تو اس میں سے پہلے 5 پلانٹ جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے جو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ان 5 آئی پی پیز جو پرائیویٹ سیکٹر کے تھے ان کے ساتھ ہم نے گفت و شنید کا آغاز کیا۔ ان کے تمام جو اگریمنٹس تھے ان کی ہر شق کو اسٹڈی کیا، اور اس طرح اسٹڈی کیا اور اس طرح ان کے ساتھ بات چیت کی تاکہ ان کے اوپر ایک وہ نیگیٹو اثر اس حد تک نہ ہو کہ وہ سروائیو نہ کر سکیں یا ان کے ساتھ کوئی انفیئر چیز ہو۔ اور ہم نے باہمی مشاورت کے ساتھ الحمدللہ 1-2 دن پہلے ایک ایسی پوزیشن پہ پہنچے جہاں ہماری آپس میں اگریمنٹ ہوئی۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے مسلسل یہ بات کی تھی کہ ہم یونیلیٹرلی یعنی ایک انڈیویجول کے فیصلے، حکومت کے صرف فیصلے کی بنیاد کے اوپر کسی انویسٹر کے خلاف کچھ نہیں کریں گے۔ ہم نے نہیں کیا، یہ چیز ثابت کی جو ہمارے بزنس کلائمیٹ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور میں آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف اپنی ایک مکمل ٹیم کو جنہوں نے یہ محنت کر کے اس چیز کو عملی جامہ پہنایا، اور حکومت پاکستان کا اور پاکستان کی عوام کا 411 ارب روپے کی بچت کی، یعنی سالانہ تقریباً 70 ارب روپے کی بچت کی، بلکہ ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان آئی پی پیز کے مالکان کا جنہوں نے اس کو باہمی مشاورت کے ساتھ اگری کیا، ورنہ ہمارے کورٹ کیسز ہوتے، ورنہ ہمیں ایک وہ نیگیٹو لائٹ میں دیکھا جاتا۔ اور شکر الحمدللہ ہم نے اس 411 ارب روپے کو عملی طور کے اوپر کر دکھایا۔ یہ بات بہت ضروری ہے پاکستان کی عوام کو جاننا کہ یہ صرف 411 ارب روپے کا فائدہ نہیں ہے، یہ اس ذہنیت کو عملی جامہ پہنانا ہے جہاں ہم آج تمام سٹیک ہولڈر، چاہے سیاسی حکومت ہو، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہو، پاکستان کا ہر ادارہ ہو، بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کے انویسٹرز بھی اس میں شامل ہوں جنہوں نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا کہ یہ بجلی کی قیمتیں زیادہ دیر چل نہیں سکتی، ان بجلی کی قیمتوں کو ریوائز کرنا ضروری ہوگا۔ تو اس سوچ کو ایکسیپٹ کروانا نہ صرف اپنے اداروں کے اندر بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بھی ایک باہمی اتفاق کے ساتھ باعزت طور طریقے سے اس چیز کو ایکسیپٹ کروانا اور اس کو عملی جامہ پہنانا۔ جو پرانے خدشات تھے ہمیں کہ ہیٹ ریٹ اور آڈٹ کے ذریعے اتنا زیادہ کما چکے ہوئے، اس کو بھی ہم نے ہارویسٹ کیا۔
اربوں روپے وہ بھی ان سے تسلیم کروائے، اور اس چیز کی اگریمنٹس کو ہم نے عملی جامہ پہنا کے آج کے دور کے اندر انہونی کو ہونی کر دکھایا اللہ کی مہربانی سے۔ اور ہم اس کے اندر تمام اداروں کا اور خصوصی طور کے اوپر چیف آف آرمی سٹاف کا، جنہوں نے ٹاسک فورس کے اندر اپنے اداروں کی مکمل حمایت کی ایک ہمیں آفر کی اور اس کو عملی طور کے اوپر کر دکھایا۔ ہماری اپنی اداروں کا، سی پی پی اے کا جو ہماری وزارت توانائی کے انڈر ہے، پی پی آئی بی کا، کچھ ہمارے نیپرا کے آفیسرز بیٹھے، اور ایس اے پی ایم محمد علی صاحب کا، جنرل ظفر کا جو نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں، جو ایک اناؤنس چیز ہے، ان کو بھی ہم خراج تحسین میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے سب نے مل جل کے پاکستان کی عوام کو 411 ارب روپے جو آج کسی بزنس گروپس کے پاس اگلے چند سالوں میں جانے تھے، وہ ہم نے بجلی کی قیمتوں کے اندر کمی کر کے انشاءاللہ اس کا عملی جامہ اس کو اگلے چند دنوں میں پہنائیں گے۔ اور وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں یہ سارا کام ہوا، آج انہوں نے کابینہ کے اندر اس کا اعلان کیا اور الحمدللہ وہ پائے تکمیل تک پہنچا۔ اس کے بعد اب مزید جتنے بھی پلانٹس ہیں، چاہے وہ حکومت کے ہوں، چاہے نیوکلیئر پلانٹس ہوں، چاہے ہمارے جینکو کے ہوں، چاہے پرائیویٹ سیکٹر کے ہوں، چاہے لوکل انویسٹرز کے ہوں یا باہر والوں کے ہوں، ہم نے اس کا آغاز اپنے سی پیک کے پلانٹ سے کیا تھا، جہاں ہم نے ایک چین کے ساتھ ڈیٹ ری پروفائلنگ ایکسرسائز کا آغاز کیا تھا۔ وہ بھی انشاءاللہ اگر یہ بدقسمت واقعہ کراچی کا نہ ہوا ہوتا تو شاید اسی اگلے 1-2 ہفتے کے اندر ہمارے بہت سارے ایم او یوز بھی سائن ہو چکے ہوتے۔ تو ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ وہاں بھی ہمارا بہت پیش رفت اچھی ہو رہی ہے کہ ہم اس کے ذریعے بھی کر سکیں گے۔ نہ صرف آئی پی پیز بلکہ تفصیلی اور بھی اصلاحات کی ضرورت ہے اس ملک کو توانائی کے شعبے میں۔ اس کی بھی آج میں ایک اور اعلان آپ کے سامنے آپ کی توسط سے مہربانی سے کرنے لگا ہوں، اور وہ انڈیپینڈنٹ سسٹم مارکیٹ آپریٹر کا قیام ہے۔ بہت دہائیوں سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایسا ایک ماحول ہوگا جہاں بجلی بنانے والا اور بجلی خریدنے والا آپس میں بجلی کی خرید و فروخت کر سکیں گے۔ اس کو کبھی عملی جامہ نہیں پہنایا گیا۔ یہ جب تک انڈیپینڈنٹ سسٹم مارکیٹ آپریٹر کا وجود اس کمپنی کا نہیں آئے گا اور اس ادارے کا، یہ خرید و فروخت اسٹاک ایکسچینج کی طرح جس طرح شیئرز خریدے اور بیچے جاتے ہیں، اسی طرح بجلی کے یونٹ خریدے اور بیچے جائیں گے۔ اس میں کمپٹیشن آئے گا، اس میں جو عام صارف ہے، انڈسٹریلسٹ ہے، بلک یوزر ہے، ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، وہ ایک حکومت کے سی پی پی اے کی مرہون منت نہیں رہے گی۔ فیوچر میں ایک ایسا ادارہ قائم ہونے جا رہا ہے جس کی کابینہ نے 2-3 دن پہلے کیبنٹ کمیٹی اور انرجی میں پرائم منسٹر صاحب نے دیا، جو کہ اگلے اس جنوری 2025 تک فل فلیجڈ آپریشنل ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ہماری وزارت کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے جو جرات آپ آئندہ چند سالوں میں لوگوں کے فائدے کے اندر ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ تو آئی ایس ایم او کا قیام اور آئی پی پیز کے ساتھ ایک باعزت طریقے سے میوچل اگریمنٹ باہمی مشاورت کے ساتھ مکمل ہونا، یہ آج پاکستان کے پاور سیکٹر کے اندر ایک بہت نئی ایک روشنی کی ایک کرن کی طرح ثابت ہو رہا ہے۔ آج ہم سب کو اس پاور سیکٹر کی ایک نیا دن ابھرنے کی مبارکباد میں عوام کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ وہ وقت ہے جس کے لیے ہم نے 6 مہینے اپنا پورا زور لگا کے کام کیا ہے۔ اب آئندہ مستقبل کے اندر آپ پاور سیکٹر کو انشاءاللہ زمین سے آسمان کی طرف جاتے ہوئے اور لوگوں کی بہتری کی طرف لے کے جاتے ہوئے آپ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ ہمارے این ٹی ڈی سی کا ادارہ ابھی انشاءاللہ مکمل ایک نئی شکل کے اندر اپیئر ہوگا۔ سی پی پی اے کو ہم آئی ایس ایم او کے اندر کنورٹ کر رہے ہیں، اس کا اپنا کردار ہوگا۔ ہم انشاءاللہ سردیوں کے مہینے میں بجلی کے استعمال کو بڑھانے کے لیے جو ایک بہت زبردست ایک پروگرام لے کے آنے کا سوچ رہے ہیں،
اس کی آپ کو انشاءاللہ جلد اچھی خبر ملے گی. تو ہم اپنے ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ مل کے ان کو اعتماد میں لے کے، ان سے چھپ کے نہیں، ان کو اعتماد میں لے کے، ان کو کانفیڈنس دلوا کے ہم ان سب اصلاحات، ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو بہتر کرنا، ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے وہ لاسز کو کم کرنا. اور الحمدللہ پہلے 3 مہینے میں اس سال کے ہمیں ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے لاسز میں کمی بھی دکھائی دی ہے. تو شکر الحمدللہ اوور آل بہتر گورننس کے ذریعے اور بہتر پالیسیز کے ذریعے ہم اپنے اصلاحات کے ثمرات آج سے لے کے اگلے چند مہینے کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے چند مہینوں کے اندر اپنے اس 8 سے 10 روپے فی یونٹ کی کمی کے ہدف کو انشاءاللہ پورا کریں. اور اس کی شروعات آج ان آئی پی پیز کے اگریمنٹ کے ساتھ ہو چکی ہوئی ہے، جس کی مبارکباد پاکستان کی عوام کو ہو. شکریہ. صاحب یہ بتائیں سر کہ ابھی آپ نے تمام اپنے اقدامات تو بتا دیے ہیں، ابھی ورلڈ بینک نے رپورٹ جاری کی اور آئی ایم ایف کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو پاور سیکٹر ہے اس میں بجلی کی خریداری، ڈسٹریبیوشن اور جو اس کی ترسیل ہے، اس میں بہت ساری خرابیاں اور نقائص جن کا آپ نے ذکر بھی کیا، انہوں نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے جس کی وجہ سے خوفناک حد تک ٹیرف بھی بڑھا ہے، بجلی کا ٹیرف اتنا بڑا جو آپ خود مان رہے ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے بجلی کی قیمت میں کمی کے ساتھ ساتھ جو ڈسٹریبیوشن کمپنی میں جو کرپشن کا ایک عنصر ہے اس کو کم کرنے کے لیے اور دیگر جو اقدامات آپ کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ کیا ایسے اقدامات کریں گے کہ جس سے یہ کرپشن بھی کم ہو، مس مینجمنٹ بھی کم ہو، اور یہ جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا جو کنسرنز ہے پاور سیکٹر کے حوالے سے اور ٹیرف بڑھنے کے حوالے سے وہ کیسے دور کریں گے؟ تھینک یو. ہمارے 2-3 ایسے ڈسکوز ہیں، حیدرآباد کا ہے، سکھر کا ہے، کوئٹہ کا ہے. ان 3 ڈسکوز کے اندر ہمیں نقصان تھوڑا سا ان 3 مہینوں میں بڑا ہے. باقی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر نقصانات بہت کم ہوئے ہیں. تو نئے بورڈز کا جو کہ بالکل میرٹ کے اوپر لیے گئے تھے ان کا آنا خوش آئند ثابت ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا جو ہدف چوری کا اور ریکوریز کے لاس کا ہم نے اس سال کا رکھا تھا، ہم نے اس ہدف سے بہت بہتر پرفارم انشاءاللہ آپ کو کر کے جون تک دکھائیں گے. اور اس کا رجحان ابھی دیکھنا شروع کر دیا ہے ہم نے. جہاں تک ڈسٹریبیوشن سسٹم اور ٹرانسمیشن کی کمزوریاں ہیں، وہاں ہمارے ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک جیسے ادارے بھی ہمارے اندر ایک کانفیڈنس لوز کر رہے تھے پچھلے کئی سالوں میں. اس سال اس کانفیڈنس کے اندر کئی گنا اضافہ ہم نے پچھلے 6 مہینے میں دیکھا ہے. ہم بیٹھے، ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کی، ان سے جو کمزوریاں اپنی تھی اس کا سنا، اپنے بورڈز کو بتایا، انہوں نے ان کمزوریوں کو دور کیا، پلاننگ بہتر کی. اور آپ کو خوشی اس بات کی ہوگی کہ ہم ان ورلڈ بینک اور اے ڈی بی سے اگلے 2 سال کے اندر ایک میسو کئی ارب یو ایس ڈی ڈالر کا ان ٹرانسمیشن کی غلطیوں کو پورا کرنے کے لیے اور انفراسٹرکچر لگانے کے لیے ایک پروگرام شاید ایکسیپٹ کروا جائیں، جس سے اگلے 2 سال کے اندر آپ کی ٹرانسمیشن کے جتنی بھی میجر جو فالٹس ہیں، جو سستی بجلی کو لوڈ سینٹرز تک نہیں پہنچنے دیتی، جو مہنگی بجلی کو استعمال کرواتی ہیں، ان سب کا بھی خاتمہ اگلے 2 سال کے اندر کرنے کی پوزیشن میں اگلے 1-2 مہینے میں آ جائیں گے انشاءاللہ. سر ایک منٹ ایک تو سر یہ بتائیے کہ آپ نے 5 آئی پی جس کے ساتھ اگریمنٹ کیا ہے، انیشل ہو گئے نا؟ جی ہو چکے ہیں. جی اگریمنٹس ہو گئے، اگریمنٹس ہو. ٹھیک ہے. تو اس میں ہر ایک انڈیویجولی بتائیے کہ آپ ان کو کتنی پیمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ 72 بلین یا 73 بلین ٹوٹل بن رہی ہے اس وقت جو ہے نا. ایک تو یہ، دوسرا جو آپ نے عزت والی بات کی ہے وہ عزت کے ساتھ دوبارہ نہیں ہوئی. جب آپ سامنے بٹھائیں گے لوگوں کو، ان کو جن کے پاس طاقت ہے، تو وہ عزت والی تو کسی بھی آئی پی پی سے پوچھ لیں، ہم انڈیویجولی میں پوچھتا رہتا ہوں، تو وہ تو نہیں ہوا. ایک دوسرا سر یہ بتائیے کہ جو دوسرے 2002 والے آگے جو چل رہے ہیں تو ان کے ساتھ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹیک اینڈ پے پہ چلے جائیں گے. یہ 3 سال. جی دیکھیے، ہم نے کچھ بیسک پرنسپلز ازیوم کیے تھے ان کے ساتھ اگریمنٹس کرنے میں. نمبر 1، پچھلی جتنی بھی آپ کی پیمنٹس ہیں
چاہے وہ کیپیسٹی کی ہوں یا انرجی کی ہوں یا انشورنس کاسٹ ہو، وہ ہم آپ کو جتنے بھی آپ کے واجب الادا ہیں اماؤنٹس وہ ہم آپ کو دیں گے. آئندہ مستقبل کے اندر آپ کو کچھ نہیں ملے گا. آپ کے پلانٹس کو ان اگریمنٹس کو وقت سے پہلے ختم کرنے کا کوئی ہم جرمانہ نہیں دیں گے. ہم آپ کی ایکوٹی جو انویسٹ ہوئی ہوئی ہے اس کے آئندہ سالوں کی جو ریٹرن آنا تھا معاہدوں کے تحت وہ بھی نہیں دیں گے. ہم آپ کو پچھلی واجب الادا جو رقم تھی اس کی جو لیٹ پیمنٹ جو چارجز ہیں وہ بھی آپ کو نہیں دیں گے. تو ان تمام 411 ارب روپے آج پاکستان میں اور آپ 411 ارب روپے بہتر ہیں بنسبت کل کے. جو آپ کی جیب میں سے آپ کی بلوں میں سے 411 ارب روپے آئندہ چند سالوں میں ان بزنس ہاؤسز کو جانے تھے اب وہ نہیں جائیں گے. میں ہر میوچل اگریمنٹ جو سائن ہو چکا ہوا ہو باہمی مشاورت سے اس کو باعزت سمجھتا ہوں، سمجھوں گا اور سمجھتا رہوں گا ان دا فیوچر. دوسری بات یہ ہے ہمارے اس اگریمنٹ میں اور عمران نیازی کی حکومت کے اگریمنٹ میں فرق ہے. وہ اگریمنٹ شاید باعزت طریقے سے نہ ہوئے ہوں کیونکہ وہ کبھی توڑ نہیں چڑھے. الحمدللہ یہ اگریمنٹ کابینہ کی اپروول کے بعد جو آج ہو چکی ہے، پی پی آئی بی اور سی پی پی اے کے بورڈز ملیں گے کل پرسوں میں، وہاں ہی ان کی اپروول ہوگی اور اس کو عملی جامہ اگلے 1-2 دنوں میں پہنا لیا جائے گا. آئندہ جو پلانٹس ہیں جو ہم ٹیک اور پے کی بنیاد کے اوپر ہیں وہ ہر پلانٹ کا الگ جائزہ لیا جا رہا ہے. اور یہ عوام پلیز اس بات کو خوش آئند سمجھ کے قبول فرمائے کہ یہ ایگزیکٹلی وہی باتیں ہیں جو میں نے 6 مہینے میں کی تھی جب کہتے تھے کہ پہ جاؤ، توڑ دو، ختم کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. ہم نے بجائے اس کے کہ صرف وہ 2 منٹ کی تالیاں بجوانے کے لیے اس وقت رسپونڈ کرتے، ہم نے سنجیدگی سے، خاموشی سے، ایک میچورٹی کے ساتھ کام کیا اور جس طرح 411 ارب روپے کا فائدہ عوام کو پہنچایا ہے اسی طرح کئی 100 ارب روپے کے فائدے آئندہ مستقبل بھی پہنچائیں گے. سر پیسے بھی بتایا آپ نے جو پیمنٹ ان کو کرنی ہے کس کو کتنی پہنچے؟ سر جتنی بھی جس کی واجب الادا رقم ہے کل 71 ارب روپے شاید سب کی بنتی ہے. کس کی کتنی ہے وہ ٹرانسپیرنٹلی انٹرنیٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہے. جو جس کی ہوگی اتنی ملے گی، نہ 1 روپے زیادہ ایک نہ. یہ بتائیں کہ اس سے بجلی کے ریٹ پہ کتنا امپیکٹ پڑے گا؟ جیسے آپ 70-72 ارب کہہ رہے ہیں یا 411 کہہ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، اور اس کا امپلیمنٹیشن کب سے ہوگی؟ دوسرا یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ جو بوجھ ہے وہ سی پیک کے پروجیکٹ ہے. آپ نے بتایا بھی اگریمنٹ بھی ہوا تھا، تو ان سے کس قسم کے مذاکرات ہوئے؟ اس سے بجلی کی پرائس پر کس طرح امپیکٹ آئے گا؟ آیا کہ وہ کیپیسٹی پیمنٹ میں کچھ شیئر دینے کو تیار ہیں یا وہ کنورٹ ہوں گے کوئی لوکل فیول پر؟ کیا اس کا موڈ آپ اگریمنٹ ہوں گے؟ دیکھیے جو شارٹ ٹرم میں نے آپ کو بتایا ہمارا ہدف 8 سے 10 روپے یونٹ کا ہے شارٹ ٹرم میں. اس 8 سے 10 روپے میں مختلف قسم کے پلانٹس کو مختلف اگریمنٹس کے اوپر قائل کر کے لے کے آنے کا اثر تقریباً کوئی 3 سے 3.5 روپے یونٹ کا پڑے گا. اگر چائنا کے ساتھ جو آپ سی پیک کی بات کر رہے ہیں، چائنا کے ساتھ ہم نے سب سے پہلے ان لونز کو، ڈیٹ کو ری پروفائل کرنے کی بات شروع کی جب ہم چین گئے تھے، وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب اور میں. اس کا 3 روپے 75 پیسے فی یونٹ کا اثر ہے. اور الیکٹریسٹی اگر ڈیوٹی جو صوبوں کی ہے اس کا 65 پیسے کا فرق ہے، پی ٹی وی کی فی کا 16 پیسے کا فرق ہے. سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کے اندر اگر کمی کی جائے اس کی کچھ اور روپے. یہ یعنی سب اقدامات ملا کے آپ 8 سے 10 روپے کی رینج کو دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں آپ کا ونٹر کا اگر پیکج آتا ہے جہاں ونٹر کی ڈیمانڈ ہم نے بڑھانی ہو بغیر سسٹم کو نقصان دیے ہوئے، مفت کی بجلی کسی کو نہیں ملے گی، خرچے پہ ملے گی، تو اس کا آپ کو ایک مزید بہت
20-30 रुपए 35 रुपए फी यूनिट की शायद कमी उसके अंदर आएगी विंटर पैकेज के अंदर। को जाएगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। मिनिस्टर साहब कह रहे थे मुआहदे हो गए सर ये बता कि ये जो 5 हो गए मुआहदे, सिर्फ रेगुलेटर को जाने ओके ठीक है सर ये बताएंगे जो 5 IPPs ये टोटली बंद हो जाएंगे बंद हो जाएंगे, ये यानी आउट सिस्टम से आउट अच्छा जो आप कहते हैं कि इनके जो पैसे बंद। आपको जो 471 इस तरह आपने ये अंदर घुस के उसमें से एक एक पैसा बचाने का निकालेंगे और हम इस शाहाना सोच से बाहर निकलेंगे अगर कि उसको उड़ा दो 12 रुपए कम कर दो। किस चीज़ को 12 रुपए कम करो? वो 12 रुपए है क्या? 2 रुपए इधर 1 रुपए उधर। समोसा बनाने वाला होता है ना, आम रेडी पे जो खड़ा होता है, वो तेल, लकड़ी, अपने रेडी का पहिया, हर चीज़ में से कमी करके खर्चे की कमी करता है तो बेचारे को कुछ बचता है। तो हमारी सोच बिल्कुल एक फाइनेंशियली वायबल और सस्टेनेबल सिस्टम को आगे लेके जाने की है। और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी मुल्क की बेहतरी के साथ साथ आज एनर्जी का जो सेक्टर है पावर का, वो भी इसकी तरक्की की राह के ऊपर गामजन हो गया है। और इंशाल्लाह आपको चंद महीने में हम ज़मीन आसमान का फ़र्क करके दिखाएंगे। हम लोग हुकूमती IPPs को के अंदर तकरीबन कुछ 1.25 से 1.5 रुपए फी यूनिट की कमी आ जाएगी उनसे, अगर हम उनकी जो इक्विटी और मुनाफा है उसको अगर हम कम कर दें। अगर हम चाइनीज़ IPPs की डेट को रीप्रोफाइल कर लें, जो उनके साथ काफ़ी एडवांस लेवल के ऊपर बात फाइनेंस मिनिस्टर साहब और मैं कर रहे हैं, उसका तकरीबन 3 रुपए 60-75 पैसे का फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह हम ये जो टेक एंड पे वाले हैं उसको टेक और पे को टेक एंड पे जो अभी बाकी IPPs हैं उनको लेके जाएंगे, तकरीबन रुपए 1.25 रुपए उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये कतरा कतरा इंशाल्लाह समंदर बनेगा। सर ये बताइएगा कि जो आप इस वक्त रिफॉर्म्स कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म की आपने बात की है, शॉर्ट टर्म के लिए आप 6 माह रखेंगे और इसका ये जो कोल पे आप इंपोर्टेड कोल है उसको लोकल पे आप जो कन्वर्ट करेंगे उसका टोटल इम्पैक्ट कितना, उस पे टाइम कितना लगेगा? 2 से 2.5 रुपए यूनिट। दूसरा ह्यूमन इंटरवेंशन जो है ना, इस वक्त पुराना सिस्टम है और पुराने तरीके से मैनुअल सिस्टम है तकरीबन, तो इसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और प्लान है? सर हमारी जो कोल की कन्वर्जन है वो अगले 3 से 5 साल में होगी। उसके अंदर एक तो 2 चीज़ें का फ़ायदा होगा, एक हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी कम इस्तेमाल होगा। एक और भी मैं आपको खुशखबरी दूँ, जल्द कल परसों आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर हाजिर होंगे और आपके सामने पेश करेंगे। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर बिजली के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की फराहमी करना ताकि लोग इंजन से
الیکٹرک موٹر سائیکل اور 3 ویلر پہ آئیں. یہ بھی ایک بہت بڑا قدم ہوگا جو آپ کی بجلی کی مانگ کو بھی بڑھائے گا. اس کی بھی ہم نے ریگولیشنز کا تقریباً فائنل کر لی ہیں اپنی ادارے نیکا کے ذریعے, جس کے بورڈ کا چیئرمین میں ہوں, اور وہ بھی آپ کے سامنے اگلے 1-1.5 ہفتے کے اندر ہم پیش کریں گے. پوری دنیا میں سر جو پاور پلانٹ ہوتے ہیں 20 سال کے بعد ریٹائر کر دیے جاتے ہیں. پاکستان میں ایسا کوئی قانون کیوں نہیں ہے؟ ایون انڈیا میں بھی 20 سال کے بعد ریٹائر کر لیتے ہیں پاور پلانٹ. ادھر کے الیکٹرک کا 40 سال پرانا پاور پلانٹ چل رہا ہے. نہیں, ضروری نہیں ہے کہ 20 سال یا 30 سال کے اندر کو. ہر پلانٹ کا اپنی ایک لائف ہوتی ہے سر, اس کی اپنی ایفیشنسی ہوتی ہے. یہ ایک فارمولا 20 سال کا آپ کسی ایک پلانٹ کے اوپر اکثر دنیا میں نہیں لگتا, لیکن ایوریج 30 سال 25 سال 35 سال. ہائیڈرو جو پاور پلانٹس ہیں اس کی کئی دہائیاں ہوتی ہے زندگی, جس طرح آپ کی تربیلا کی ہے, جس طرح آپ کی مانگلا کی ہے, اور پروجیکٹس رن آف دی ریور آ رہے ہیں, تو مختلف ایج کی ہیں. ہم ایک اب انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے بہتر سٹینڈرڈز کے اوپر اس وقت ہمارا انرجی مکس بھی ہے. ہم صاف توانائی بھی پیدا کرتے ہیں. صرف قیمتوں کا معاملہ ہے جس کو ہمیں پچھلے کچھ مجبوریوں کی وجہ سے جو ہمیں ایڈ آن کرنی پڑی بجلی جلدی, اور ہماری مانگ نہیں بڑھی, اور ہمارا روپیہ تباہ ہو گیا, اور انٹرسٹ ریٹ اوپر چلے گئے, اس سے جو ہم نے مار کھائی ہے اس کا بوجھ وہی ہے جو آج ہم ہلکا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بطور ایک صارف کے اس مارکیٹ کی کمپنی جب یہ آپریشنل ہو جائے گی انشاءاللہ, اور اگلا اس کا فیز آئے گا اگلے 2-3 سالوں میں, آپ جا کے اپنے لیے 4,000 2,000 50,000 10 لاکھ 1 ارب یونٹ بجلی کا جا کے خرید سکیں گے, جو سب سے سستا مل رہا ہوگا. تو تمام بجلی پیدا کرنے والی کمپنیاں اپنی بجلی پیدا کرنے کی قیمت کو خود کم کر رہی ہوں گی, ورنہ مارکیٹ میں ان کی بکری نہیں ہوگی. نہیں, وہ ہم کیپیسٹی پیمنٹ تو ہماری ساتھ ساتھ ریٹائر ہوتی جا رہی ہے, کے بعد تو ختم ہو جائے گی. وہ اوور آل کاسٹ آف انرجی کا حصہ ہے نا, 12% کیپیسٹی ہے, اور جو باقی ہے وہ انرجی ہے. تو جیسی جیسی کیپیسٹی پیمنٹ کم آئے گی, جس طرح آپ کا استعمال ہوگا پر یونٹ کی کمی آتی رہے گی. نہیں, ڈبل ٹیکسیشن اس کو نہیں کہتے. کیپیسٹی پیمنٹ میں آپ کو عرض کروں, 1 یونٹ میں خریدتا ہوں, اس یونٹ کا فرض کریں میں 35 روپے دیتا ہوں, اس کے اندر 18 روپے کی قریب کیپیسٹی ہے, اس کے اندر باقی نیشنل ٹرانسمیشن کی کاسٹ ہے, اس کے اندر ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی کاسٹ ہے, اور اس کے اندر آپ کی تو ان کے اوپر تمام جو آپ یونٹ جتنے کا خریدتے ہیں سیلز ٹیکس آپ کو اس کے اوپر لگتا ہے. سر یہ بتا کہ ایک تو آپ کو جو کمپنی جن کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ کیا ان کے نام بتا دیں, اور دوسرا یہ بتا ہے کہ ایک ایسے موقع کے اوپر آج سے کچھ دنوں میں یا کچھ ہفتوں میں آپ پرائیویٹائزیشن کرنا چاہ رہے ہیں ان میں سے ڈسٹریبیوشن کمپنی, تو جن انویسٹرز کے ساتھ آپ بے شک واضح طریقہ کہیں, لیکن پوری دنیا کو پتا ہے کہ انہوں نے کیسے ایگریمنٹ سائن کیا, وہ پبلکلی ٹی وی کے اوپر بولتے پھر رہے ہیں کہ کیسے ان کا بازو ہے. تو آپ کے خیال میں اس کی جب آپ پرائیویٹائزیشن کے لیے جائیں گے تو لوگ انویسٹر کا وہی کانفیڈنس ہوگا جو اس وقت ملک میں ہے یا اس سے پہلے تھا؟ مجھے وہ وقت یاد ہے جب وہ ناروے کی فون کمپنی پاکستان میں آئی تھی, جب بوم پھٹ رہے تھے, ٹیلینور. میں نے ان سے پوچھا, اس وقت میں وزیر تھا, میں نے کہا آپ دنیا کی سب سے محتاط کمپنیوں میں سے ایک ہیں, آپ بوم پھٹنے والے ملک میں کیوں آ رہے ہیں؟ پیسہ بننے والا اس ملک میں. میں آج آپ کو نہیں, وہ ٹرانزیشن ایک ہیلدی ایگزٹ ہوتی ہے, کچھ اکانومیز میں جاتے ہیں کچھ نہیں جاتے, وہ آپ کے میری وجہ سے نہیں بھاگی, وہ اس کو کہیں اور بہتر موقع مل گیا ہوگا, پاکستان کی وجہ سے نہیں بھاگی. اپنے ملک کی عزت ہمارے لیے سب سے پہلے ہے.
جو میرا اندازہ ہے اور بڑی کلیئرٹی مجھے ہے کہ آج ان 5 آئی پی پیز کو ریٹائر کرنے کے بعد اگر ان کے اونرز اور جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ اگر پچھلے ایکس اماؤنٹ آف ایئرز جتنے یہ آپریشنل رہ گئے اس کے منافع کو دیکھیں گے تو دنیا میں کسی ملک میں ان کو اتنا ریٹرن نہیں ملا ہوگا جتنا یہاں ملا. اس لیے مجھے پورا یقین ہے کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر بھی تمام کمپنیاں